أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ حج سورت نمبر 22 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ حج مدنی سورت ہے، اس میں کل 78 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا شدید ہوگا۔ غور طلب بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ضمن ایک حدیث بیان فرمائی۔ بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4741، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا، اے آدم علیہ السلام حاضر ہوں گے، کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں۔ آسمان سے آواز آئے گی، اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ جہنم کی طرف جانے والے جتھے کو الگ کیجئے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ جہنم کی طرف جانے والے جتھے کون سے ہیں؟ اللہ کہے گا، ہر 1000 میں 999 کو الگ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو سناتے ہوئے کہا، اس وقت کا منظر کیسا ہے کہ اس وقت ہر حاملہ اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، ایسے لگے گا کہ لوگ بے ہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ بے ہوش نہیں رہیں گے۔ صحابہ پر یہ چیزیں بہت سخت گزری، ان کے چہرے بدل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جہنم میں جانے والے 999 یاجوج و ماجوج ہوں گے، ایک آدمی جو بچے گا، جو جنت میں جائے گا، وہ تمہیں میں سے ہوگا۔ تمہاری حالت ایسی ہوگی جیسے سفید بیل کے پہلو میں ایک کالا بال ہو، اسی طرح کالے بیل کے پہلو میں ایک سفید بال ہو۔ تمہاری حقیقت ایسی ہوگی، تم تہائی ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا، تم آدھے ہوں گے۔ صحابہ نے الفاظ سنے تو تکبیر بیان کی، اللہ اکبر کہا۔ اس سے پتہ چلا جب کوئی خوشی مل جائے تو اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے قیامت کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک نطفے سے، ایک حقیر پانی سے، پھر یہ پانی لتھڑے کی شکل اختیار کر لی، پھر ہم نے اس میں روح ڈالی، انسان بن کر نکلے، اور ایک بچے تھے، پھر جوان کیا، پھر بوڑھے کیا۔ یہ کون کرتا ہے؟ دیکھو، غور کرو، وہ اللہ جو زمین کو مردہ کرتا ہے پھر بارش نازل فرماتا ہے، اسی طرح اللہ مردے کو زندہ کرے گا۔ قیامت کے دن آنے والا ہے، کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ہدایت کی چیز نہیں ہے، کوئی واضح کتاب نہیں ہے،
کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر، جب خوشحالی آتی ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے، جب پریشانی آتی ہے تو پلٹ جاتے ہیں۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے مومنوں کے بارے میں۔ مومن نیک عمل اور ایمان کے ساتھ جب کریں گے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں نیک عمل شرط ہے، اس کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ دیکھا، ایمان کے ساتھ نیک عمل کو ضروری قرار دیا گیا۔ اللہ کے دربار میں وہی عمل قبول ہوگا جو ایمان کے ساتھ ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح دونوں لازمی چیزیں ہیں۔ آگے بیان ہو رہا ہے جو ایمان لائے، یہودی ہو چاہے نصرانی ہو چاہے مجوسی ہو چاہے سائبی ہو اور مشرک ہو، اللہ فیصلہ کرے گا کون حق پر ہے۔ یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو آسمان و زمین کی تمام چیزیں اس کے لیے سجدہ کر رہی ہے۔ سورج، چاند، چوپائے، پہاڑ وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں سجدہ کر رہی ہے، لیکن لوگوں میں اکثریت ظالم ہے، گناہگار ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جب رسوا کرے ان لوگوں کو جو اللہ کی بات نہیں کرتے، اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کافروں کا، جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے ہیں۔ انہیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا، گرم پانی دیا جائے گا جس سے ان کے اندر کی تمام چیزیں بہہ جائیں گی، اور ہتھوڑے سے مارا جائے گا۔ جہنم میں انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ جو ایک اللہ کو نہیں مانتے، آخری دین یعنی اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کرتے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، جب ان کا خاتمہ ہوگا تو انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو نیک ہیں انہیں جنت میں داخل فرمائے گا، کنگن پہنائے جائیں گے، بہترین لباس ہوں گے ان کے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ کفار مکہ تم لوگ تو انہیں اپنا امام مانتے ہو، پھر اپنے باپ دادا کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کی، وہ تو نیک تھے، وہ توحید پرست تھے۔ وہ توحید پرست تھے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم تم اللہ کی عبادت کے لیے گھر بناؤ۔ وہ گھر بنائے۔ اللہ نے فرمایا پاک صاف رکھو ان لوگوں کے لیے جو قیام کرتے ہیں، جو سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ منادی کرو، اعلان کرو لوگوں میں کہ لوگ آئیں گے دور دراز سے پیدل ہو کر کے یا دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے، جہاں تک آواز جائے گی لوگ آئیں گے، قیامت تک تمام لوگ چلے آئیں گے۔ اللہ یہ آواز پہنچائے گا جن کی تقدیر میں حج لکھا ہوگا۔ لوگ آئیں، دیکھیں وہاں جا کر ان کو فائدے ہیں دنیاوی اور دینوی۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف کرے گا اگر حج ان کا صحیح ہو۔ وہ ایسے لوٹتا ہے گویا اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا۔ اللہ نے فرمایا مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز کا اجر 1,00,000 نماز کا اجر پائے گا۔ اسی طرح میدان عرفہ میں جو دعا کرتا ہے تو اللہ ان بندوں میں شامل کرتا ہے جس پر وہ فخر کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے تمام لوگ جب آئیں گے حج کے لیے تو دنیاوی فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ سالانہ کانفرنس ہوگی،
ایک دوسرے سے رشتہ داریاں بڑھے گی، بھائی چارہ قائم ہوگا، آدمی وہاں جا کر صبر کا مادہ خوب پیدا کرتا ہے۔ لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو خود ایک کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں۔ جب واپسی ہوتی ہے کھجور، مسواک، جانماز وغیرہ لے کر کے تحفے میں دیتے ہیں۔ وہاں تجارت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حج کے لیے جانے والے تجارت کیوں کرے؟ اللہ فرماتا ہے پہلی نیت حج کی ہو اور اگر تجارت کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کھاؤ اور کھلانے کا انتظام کرو قربانی کے گوشت سے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی فرض کر دی تھی۔ قربانی بسم اللہ کہہ کر کرو۔ قربانی کے دن ایک تو 10ویں ذی الحجہ کو، بقیہ 3 دن جس کے بارے میں ابن عباس کا قول ہے فی ایام معلومات سے مراد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ ہے۔ جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کل ایام التشریق ذبح، 11 اور 12 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ کل 4 دن ہو گئے۔ اس طریقے سے 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ عصر تک قربانی جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری قربانی سے اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی اس آدمی کے لیے ہے جو طاقت رکھتا ہو، اور یہ قربانی نماز سے پہلے کرے گا تو قربانی نہیں مانی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد قربانی کی تھی۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے جہاد کے بارے میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ان آیتوں کو نکال دیا جائے۔ اللہ کیوں حکم دیتا ہے جہاد کا؟ اللہ ضائع جانتا ہے ہمارے لیے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے۔ جب اجازت مل گئی ان لوگوں کو جو مظلوم تھے اپنی دفاع میں، یعنی جو لوگ گھر سے نکال دیے گئے صرف اسی بنیاد پر کہ وہ یہ کہے ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ نے قانون اسی لیے بھیجا، یہ حکم اسی لیے بھیجا کہ ظلم سے روکا جائے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم یہ قانون نہ لاتے، ایک دوسرے سے نہیں ہٹاتے تو مسجدیں ویران ہو جاتی، عبادت گاہوں کو ڈھا دیا جاتا اور ایک دوسرے پر ظلم کیا جاتا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایسے کام سے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ جب کوئی ان سے لڑے تو دفاع کریں، چپ چاپ کھڑے نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور بھلائی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والوں کو اللہ تعالیٰ حکومت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم حکومت دیں گے ان لوگوں کو جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اے نبی آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم عاد، سمود سبھوں نے جھٹلایا ہے۔ آپ صبر سے کام لیجئے۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے اے نبی آپ کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں۔ تمام بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ قیامت کے دن جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں فیصلہ فرمائے گا۔ اب تمام لوگوں سے اللہ مثال دے کر بیان کر رہا ہے اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کے علاوہ جس بت کو، جس بزرگ کو اور جس کو بھی تم نے پوجا، اگر مکھی بھی پیدا کر سکتے ہیں تو پیدا کرا دو۔ اللہ نے فرمایا وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ان کی حقیقت تو ایسی ہے کہ ایک مکھی کو ہٹا نہیں سکتے۔ تمہارے اوپر جو مصیبت آئی تو کیسے دور کریں گے؟ غور طلب بات ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جائے وہ بھی کمزور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رسولوں کو بھیجا
تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور نبیوں کی اطاعت کریں۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، نیکی کا حکم دو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہارا نام سلمان رکھا، اسی لیے مسلمانوں کو اپنا نام ظاہر کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے اور رسولوں کو گواہ بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔